صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کھا کر سنا جو سینے پا اکبر گزر گئے، بولے حسین اے ماہ انور کدھر گئے؟ پیری میں گھر حسین کا برباد کر گئے، زخم جگر سے تو شفق قوم میں بھر گئے، غم سے یہ حال گئے کہ بہت بے قرار ہوں، آواز دو کہ آن کے تم پر نثار ہوں، کھا کر سنا اے ظالموں، غریب ہوں بے دیار ہوں، ارے بھولے ہو کیوں رسول کا میں یادگار ہوں، للہ مجھ پر رحم کرو بے قرار ہوں، ارے بیٹا جوان مر گیا میں سوگوار ہوں، پھر دیکھ لو میں اپنے سعادت نشان کو، برچھی کہاں لگی میرے کڑیل جوان کو، کھا کر سنا۔ فاتحہ۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ دشت بلا میں گم لی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گم لی اکبر کی لاش ہے، دشت بلا میں گم لی اکبر کی لاش ہے، فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے، داغ جگر کو ناخن غم کی خراش ہے، سنگ علم سے شیشے دل پاش پاش ہے، بانوں کو غشیل اراندر مند ہے، پسر کی گھر میں صدائیں بلند ہے، پسر کی گھر میں صدا بلند چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے کدھر گئے،
اے نور چشم آنکھوں کے تارے کدھر گئے، اے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے، پہنچا کے مجھ کو گور کنارے کدھر گئے، اندھیر ہے اگر نہ تمہیں پائے گا پدر، اندھیر ہے اگر نہ تمہیں پائے گا پدر، آواز دو گے تم تو چلا پائے گا پدر، آواز دو گے تم تو چلا آئے گا پدر، روٹھے ہو کس لیے علی اکبر جواب دو، صدقے ہو باپ اے میرے دلبر جواب دو، اے میرے ہم شبی ہے پیمبر جواب دو، تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو، جو راہ ہے تمہاری وہی اپنی راہ ہے، لازم رحم باپ کی حالت تباہ ہے، لازم رحم باپ کی حالت تباہ ہے، کس جا پا تم پڑے ہو بتاؤ پدر نثار، آواز ہم کو اپنی سناؤ پدر نثار، ہم گر پڑے ہیں آ کے اٹھاؤ پدر نثار، چھاتی سے پھر پدر کو چھاتی سے پھر پدر کو لگاؤ پدر نثار، رخصت اپنے گھر کو ذرا دیکھ بھال لو، راشاغ ہاتھ پاؤں میں اکبر سنبھال لو، راشاغ ہاتھ پاؤں میں اکبر سنبھال لو، کس سے میں پوچھوں کون تمہارا پتہ بتائے، یہ بے کس و غریب مسافر کدھر کو جائے، قسمت میں میرے ٹھوکریں لکھی ہیں ہائے ہائے، اس زندگی سے کاش خدا ہم کو بھی اٹھائے، اندھیر ہے کہ گود کے پالوں سے چھٹ گئے، منزل پا کے قافلے والوں سے چھٹ گئے، منزل پا کے قافلے والوں سے چھٹ گئے، اب ہاتھ بھی پکڑ کے اٹھاتا نہیں کوئی، رونے پہ میرے رحم بھی کھاتا نہیں کوئی، یوسف کی میرے شکل دکھاتا نہیں کوئی، بیٹا تمہاری لاش بیٹا تمہاری لاش بتاتا نہیں کوئی، حالت ہماری کاہے کو دیکھی ہے آپ نے، تم کو خیال ہوگا خبر لینا، باپ نے، تم کو خیال ہوگا خبر لینا باپ نے، اے عرض کربلا میرا دلبر کدھر گیا، اے دشت نینوا میں
انور کدھر گیا مقتل سے ہم شبیہ ہے پیمبر کدھر گیا اے نہر الخمالی اکبر کدھر گیا نکلا ہوں میں شہید پسر کی تلاش کو نکلا ہوں میں شہید پسر کی تلاش کو بتلا مجھے میرے درے تاش لاش کو بتلا مجھے میرے درے لاش کو اے فوج ظلم بانوں کے دلبر کو کیا کیا بے کس کو تشنہ کام کو بے پر کو کیا کیا اے ظالم و شبیہ ہے پیمبر کو کیا کیا ملتا نہیں میرے علی اکبر کو کیا کیا للہ دو پتہ کے بٹکتے راہ میں شاید گرا دیا میرے یوسف کو چاہ شاید گرا دیا میرے یوسف کو چاہنے تم نے بلا کے گھر سے نہ میرا ادب کیا مہماں پا بے وطن پا ستم بے سبب کیا بے جان بھتیجے بھانجوں کو تشنہ لب کیا فرزند نوجوان کو بھی فرزند نوجوان کو بھی مارا غضب کیا اب دشمنی کرو نہ شہ مشرق سے اب دشمنی کرو نہ شہ بچھڑے ہوئے پسر کو ملا دو حسین سے بچھڑے ہوئے پسر کو ملا دو حسین سے دشت بلا میں گھوم لی اکبر کی لاش ہے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات وداجی المدھوات وجبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح الصلاة والسلام علی النبی الامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة
وآتیناہم ملکا عظیما صلوات. عزیزان گرامی، اسلام اور اس کے محافظ، یہ چھٹی تقریر آپ کی سماعت کے لیے نذر ہے. جو کچھ بھی گزشتہ مجلسوں میں کہا گیا اس کا ایک تسلسل ہے، اور آج کی اس مجلس میں مقصود یہ ہے کہ ہم نے اسلام پر گفتگو کی. ایک اجمالی نظر ہی ممکن ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اس مختصر سے فرصت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم پورے 1400 برس کو گھیر سکیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب دین کی حفاظت نہیں کی گئی. کچھ دیر کے لیے میں آپ کی توجہ منعطف کروانا چاہتا ہوں اس ماحول پر جس ماحول میں سرکار ذات رسالت مآب نے یہ خدمت انجام دی. نوح کے زمانے میں بھی دنیا نے یہ کہا کہ تم میں ایسی کیا بات ہے خاص جو ہم میں نہیں ہے. نوح سے خطاب کر کے کہا. اور یہ جو تمہارے پیروں ہیں ان کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ نہ تم کو کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ تمہارے پیروں کو کوئی فضیلت ہے، بلکہ وہاں تو لفظ یہ استعمال ہوا کہ یہ رذیل لوگ جو تمہاری پیروی کرنا ہے، یہ لوگ جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اس میں ان میں کیا فضیلت پائی جاتی ہے؟ اس پر نوح نے جواب دیا کہ میں تم سے کوئی چیز طلب تو نہیں کر رہا ہوں. ہو بہو اسی جملے کو آپ دور رسالت میں دیکھیں. جب مکے والوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن اگر وحی ہے، اگر کلام الہی ہے، تو یہ کسی متمول شخص پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ کوئی مالدار شخص پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اور تم میں کیا ایسی بات تھی جو ہم سے الگ ہو؟ اور یہ جو تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان میں کیا بات ہے؟ یہ مفلس و نادار لوگ یہی جملے ہیں. یہ مفلس و نادار لوگ یہ تمہارے ساتھ ہیں. کون سا مالدار ہے؟ اگر اس قرآن کو نازل کرنا تھا اللہ کو تو یہ کسی طائف کے مالدار پر نازل کرتا، عرب کے کسی پیسے والے پر نازل کرتا، کسی متمول پر نازل کرتا. اور اس کے بعد زحمتیں ہی زحمتیں ہیں. تھوڑا سا آپ میرے ساتھ 2-4 دقیقے سفر کریں. فاقہ کش لوگ، خود عرب کا ماحول یہ تھا کہ 1-2 گھرانوں کو چھوڑ کر باقی کسی گھرانے کے پاس آپ کو دولت کا سراغ نہیں ملتا. جو محمد کے پیچھے آئے ان پر تو دنیا نے حیات تنگ کر دی، ان پر تو تان و تشنی. ایسے میں ایک ہستی ہے جس کا میں آج تذکرہ چاہتا ہوں. ابتدا میں جناب ختیجہ نے اپنی ساری دولت صرف کر دی اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کی نشو و نما کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. گویا مسلمانوں نے اس وقت اپنی شکم سیری کے لیے ختیجہ کی دولت کا استعمال کیا، اپنے شکم پر کیے، اپنے بچوں کی پرورش کی، ختیجہ کا نمک کھایا. اور اب یہ نمک حرامان اسلام، نمک حرامان ختیجہ آج اس کے بچوں کے لیے فاقوں کی زندگی تک کے جب. تو اب میں اس کے آگے
ایک تذکرے کو تو یوں حوالے کر رہا ہوں آپ، اور ایک تذکرہ یوں لے کے آؤں کہ اگر اس وقت ذات گرامی کی حفاظت کسی نے کی ہے تو وہ حضرت ابو طالب ہے، حضرت ابو طالب ہے۔ تحفظ نبوت کا، تحفظ اسلام کا پوچھنا یہی چاہتا تھا میں۔ کل کی تقریر سب کی سماعتوں تک پہنچ چکی۔ کس نے تاریخ میں ان احسانات کا تذکرہ کیا ہے؟ نہ احسان ابو طالب کا تذکرہ کیا، نہ احسان خدیجہ کا تذکرہ کیا۔ تو اب یہ تاریخ کہاں رہ گئی اسلام کی؟ کہاں رہ گئی؟ ابو طالب جب تک رہے، جناب خدیجہ جب تک رہیں، مکے میں نبی محفوظ۔ تحفظ کا سلسلہ ایک جملے میں اپنی آنے والی تقریروں کو سمیٹ کے آج مقدمے کے طور پر رکھ رہا ہوں۔ تحفظ کا سلسلہ کسی کی نسل میں نہیں چلا سوائے ابو طالب کی نسل کے۔ صلوات ارشاد فرمائیں پر محمد وآلہ۔ یا نسل ابو طالب ہے یا اولاد خدیجہ ہے، اور کسی میں نہیں چلا یہ سلسلہ۔ کیسے کیسے کس نے حفاظت کی؟ اب ذرا تفصیل۔ زمانہ تنگ ہو گیا، حضرت ابو طالب کی رحلت کے سال کو نبی اکرم نے سال حزن قرار دیا، غم کا سال۔ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا آپ کی وہ مرحلہ اب آ رہا ہے کہ اب نبی نے ہجرت کی ٹھانی، لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے خالی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو اسلامی سال کی گنتی تھی، یا عرب سال کی میں کہوں، اسلامی بھی نہ کہوں، عرب سال کی گنتی تھی، یہ تھی عام الفیل۔ طریقہ ہی یہ ہے کہ کسی مشہور واقعے سے سالوں کی گنتی ہوتی ہے، برس کی گنتی ہوتی ہے۔ جیسے عیسوی سال حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے، اسی طریقے سے عالم عرب میں یہ گنتی ہوتی تھی عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ ابرہہ نے لشکر کشی کی۔ اب آپ ذرا تصور کرتے جائیں، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو صراحت سے پیش کر سکوں، لیکن آپ کی فکری بلندی پر مجھے بڑا ناز ہے۔ ابرہہ نے لشکر کی، اب دیکھتے جائیں آپ کے اسلام اور ایمان کہاں ہے کہاں نہیں ہے، آپ دیکھتے جائیں، میں صرف گزرتا جاؤں راستے سے۔ لشکر کشی کی، ہاتھیوں کا ایک غور، ایک ہجوم ہاتھیوں کا، بڑے بڑے قداور ہاتھی، کوشش یہ کہ کعبے کو نیست و نابود کر دے۔ لشکر کشی پہ آمدہ آ کے مکے میں حملے سے پہلے اس نے پڑاؤ کیا، اور اس کے لشکریوں نے دیکھا اونٹ چر رہے ہیں، اونٹ پکڑ لیے، پکڑ کے لے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ ابرہہ نے اونٹ پکڑ لیے ہیں لشکر نے۔ آپ آئے بڑے استقلال سے، بڑے تدبر سے، بڑی شکوہ سے، شکوہ لباس میں نہیں، شکوہ سواریوں میں نہیں، شکوہ سراپا میں، شوکت سراپا میں۔ پروردگار جب وجود میں شکوہ دے دیتا ہے تو مقابل پہ ہیبت تو طاری ہوتی ہی ہے جی۔ بڑے شکوہ پہ آئے، اور جب پتا چلا ابرہہ کو کہ کعبے کا متولی آ رہا تو اس نے کہا استقبال کر کے لاؤ۔ استقبال ہوا، مسند پہ بٹھلایا، اور اس کے بعد کہا، اس نے یہ خیال کیا کہ کعبے کا متولی ہے، شاید کعبے کو بچانے کے لیے کچھ تجویزیں لے کے آیا ہو۔ تو اس نے دریافت کیا آپ کیسے تشریف لائے؟ تو کہا کہ تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اونٹوں کو تو چھوڑ دے۔ اس کو حیرانی ہوئی، میں آیا ہوں کعبے پہ حملے کے لیے اور یہ آئے ہیں اونٹ چھڑا کے لے جانے کے لیے۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا
آپ کعبے کے متولی ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کعبے کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اس کے بچاؤ کی تدابیر پر کوئی گفتگو کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، کعبہ جس کا ہے وہی بچائے گا۔ اب اسلام دیکھیے، ایمان دیکھیے، میں عبد المطلب کی گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل۔ اسلام اور اس کے محافظ، جی دیکھیے، تو اس کے بعد جو کچھ بھی گزری وہ بڑی تفصیل طلب ہے۔ بہرحال ابابیلوں کا لشکر آیا، کنکریاں چونچ میں لے کے آیا، ایک ایک ہاتھی پر وہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی گری تو ہاتھی وہیں تڑپ کے مر گئے۔ طاقت ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ایک جملہ اگر میرے سننے والے مجھے معاف فرمائیں تو میں یہ کہوں کہ ہم لوگوں کے پاس تو کوئی ہتھیار ہے نہیں، نہ طیارہ شکن بندوقیں ہیں، نہ AK-47 ہیں، نہ پسٹلز ہیں، نہ رائفلز ہیں، نہ تفنگ ہے، نہ تلوار ہے۔ لیکن معلوم نہیں کیا بات ہے کہ دو چھوٹے سے ہتھیار ہمارے پاس ہیں جس کی وجہ سے دنیا بڑی پریشان رہتی ہے۔ ایک ہتھیار ہے آنسو اور ایک ہتھیار ہے ماتم۔ ان ہتھیاروں سے دنیا ہمیشہ بڑی لرزہ اندام رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو اگر تاریخ یاد ہوگی تو ان کو خیال ہوگا کہ جب چھوٹی سی کنکریاں اتنا کچھ لشکر کو برباد کر سکتی ہیں تو یہ آنسوؤں کا قطرہ تو ایک سیلاب بن سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں، دنیا آہستہ آہستہ سمجھ رہی ہے۔ اقرار نہیں کرنا چاہتی، یہ بات الگ ہے۔ اقرار نہیں کرنا چاہتی، یہ بات الگ ہے۔ سمجھ نہیں رہی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ نہ سمجھتی ہوتی تو اس کو روکنے کی کوششیں کیوں ہوتی؟ رونے والے رو رہے ہیں، جی روکنے کی کوشش کیوں ہوتی؟ مگر بہرحال وہاں سے عام الفیل شروع ہوا اور عام الفیل سفر کرتا رہا اس وقت تک جب سرکار رسالت نے یہ ٹھانا کہ اب مکہ تنگ ہو گیا۔ کوئی چیز سرکار رسالت میں آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کی، دنیا کی نگاہ میں یہ رہے، میرے معزز سامعین کی نگاہ میں بھی یہ بات رہے کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں چاہتے، کچھ نہیں۔ جو کچھ بھی ان کا عمل ہے مشیت ازلی کے تابع ہے۔ وہ نہیں چاہتے مگر خدا چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہی وہ چاہتے ہیں۔ ان کا ہر عمل ہے، یہ نہیں کہ یہ آپ کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے تھا۔ یہ جملہ ان کی زبانوں پر ہے جن کے پاس یقین کی دولت نہیں ہے بلکہ شک ہے، شک پر شک ہے، جی یہ ان کی زبان پر۔ جہاں یقین ہے ان کی زبانوں پر یہ جملہ نہیں۔ اب جب زمانہ تنگ ہوا، حکم الہی ہوا کہ اب آپ یہاں سے کوچ فرمائیں۔ اب نام کیا لوں؟ واقعہ پڑھ دوں، نام کہیں نہ کہیں آ ہی جائے گا۔ بلا کے کہا تم آج میرے بستر پہ سو جانا، تم آج میرے بستر پہ سو جانا۔ 19 برس سن ہے، یہ بھی سن لیجئے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سن و سال کے ساتھ خطاب کیا جائے۔ اس وقت 19 برس سن ہے، اٹھتی ہوئی جوانی ہے۔ یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جب طاقتیں سمٹ کے آتی ہیں بازوؤں میں، کلائی میں، پنجے میں، چہرے پہ دبدبے کی آمد ہوتی ہے۔ مگر یہ تو وہ چہرہ ہے جو پشتینی دبدبہ رکھتا تھا، یہ تو وہ چہرہ ہے جو پشتینی تلوار رکھتا تھا، یہ تو وہ شجاعت ہے جو پشتینی صف شکن تھی۔ تو کہ میرے جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں ہوں؟ ہاں۔ تو کہا آپ خیر سے سدھاریں، میں سو جاؤں گا بستر پر۔ اور کہا سنو، یہ امانتیں ہیں، یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، مسلمانوں کی نہیں، مکے والوں کی امانت ہے۔ مکے میں جو بھی ہیں
सब सादिक व अमीन समझते थे मोहम्मद को, नबी समझते हो न समझते हो, सब सादिक व अमीन समझते थे मोहम्मद को। क्या ये अमानतें हैं, ये तुम सुबह को लौटा देना। सोने वाले ने ये नहीं पूछा, नाम तो बताते जाइए किसकी कौन सी अमानत है। ये तो, और अमानत कहते उसको हैं कि जहां अगर गिरह बांध के दे दी जाए तो गिरह ना खुले, और अमीन उसको कहते हैं जो हाथ में लेके वजन से भी अंदाजा ना करे कि इसमें क्या है। अमीन उसको कहते हैं जो टटोल के ये ना महसूस करना चाहे कि इसमें क्या होगा। ये भी अमानत में खयानत है। जी तकरीरन किस बल पे जा रही हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। इसको कहते हैं अमीन। हवाले कर दिया, ये नहीं कहा कि किसको देना है। मैं कहूं नफ्स से ज्यादा कौन जानता है कि किसमें क्या है। जी मुमकिन है कि मेरे सुनने वालों में ये तकरीर जरा तशना सी महसूस हो रही होगी कि ये नबी क्या, नफ्स नबी क्या, कोई नाम होता तो अच्छा होता। नाम भी आ जाएगा अगर आप कभी ज़रा गौर से अपने दिल से ख्वाहिश करें तो वो पुकार उठेगा कि नाम क्या है। मगर मैं इतना ज़रूर आज की तकरीर में ये कहूँ, इंसान की ज़िंदगी में बदन कुछ नहीं है, मफूल नफ्स है, असल नफ्स है। क़यामत में बदन से कोई सवाल नहीं है। बदन से, ये बदन जिसे हम सजाए सजाए फिरते हैं, जिसकी आराइश और देबाइश में हमारा बड़ा खर्च होता है, और सुनता हूं कि इस बदन की सजावट में हजारों रुपया भी सर्फ होता है, ये मैं सुनता हूं, मगर यह है कि इस बदन से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये दुश्मन जान तो वहां खड़े होकर गवाहियां देगा। क़यामत में हाथ गवाही देंगे कि ये करवाया, आंखें गवाही देंगी कि ये मंजर दिखलाया, कान गवाही देंगे कि क्या क्या नहीं सुन के आया हूं परवरदिगार, और कदम गवाही देंगे कहां मुस्तकीम रहा, कहां भागता रहा। एक सलवात शाह फरमाए पर मोहम्मद वाला जी, कदम गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे, बाहर नाव नफ्स मफूल है। छोटी सी तमसील, वक्त तो नहीं है मेरे पास, मगर तकरीर को इसी तरह से सफ़र भी करना है कि अगर बदन में कोई सुई चुभोई जाए तो ये दर्द बदन को होता है या नफ्स को। अगर बदन को होता है तो मैं माजरत खा हूँ, इसलिए कि ऑपरेशन थिएटर में जब जनरल एनेस्थेटिस्ट एनेस्थेसिया से नफ्स को गाफिल करके पूरे बदन को चीर देता है, तब तो कोई तकलीफ नहीं होती ना। तो तकलीफ नफ्स को है, सवाल और जवाब नफ्स से है, सब कुछ नफ्स है, सब कुछ नफ्स है। नबी अपने नफ्स को छोड़कर जा रहे थे बिस्तर पर, नफ्स को छोड़कर जा रहे थे। नबूवत हिजरत में थी, नफ्स नबूवत बिस्तर पर था। जी नबूवत हिजरत में थी, नफ्स नबूवत बिस्तर पे था। उधर नबूवत है, इधर नफ्स नबूवत है, बीच में कौन है कौन नहीं मुझे तो नहीं मालूम है। सदा पर मोहम्मद आलम जी मुझे नहीं मालूम। बहरना मेरी अपनी लाइल्मी के लिए मैं माजरत था भी हूँ, मुझे नहीं मालूम बीच में और कौन है कौन नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मगर नबूवत हिजरत में है, नफ्स नबी बिस्तर पर है। और उसके बाद उधर तमाम काफिर एक जगह जमा होकर ये कह रहे हैं कि अब तो मोहम्मद को कत्ल कर दो, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा गया,
ہمارے رسوم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہماری روایتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری عادات و کردار کو تہس نہس کر دیا جا رہا ہے۔ اب محمد کی ضرورت نہیں ہے، محمد کو قتل کر دو۔ ایسے میں سب نے کہا ہاں محمد کو قتل کر دو۔ ایسے میں ایک تجربہ کار شخص، جہاں دیدہ، جس نے بہت سی برساتیں دیکھی تھیں، کھڑا ہوا۔ اس نے کہا تم نے بنی ہاشم کو کھیل سمجھ رکھا ہے؟ ایک ایک قبیلے کو قتل کر کے غرق کر دیں گے، یہاں سے وہاں تک مٹا دیں گے کہ یہ قبیلہ کبھی زمین پر تھا بھی یا نہیں۔ تم بنی ہاشم کی تلواروں سے واقف نہیں ہو، ان کی تلواریں کتنی تیز ہیں، ان کی تلواریں کس قوت سے پڑتی ہیں۔ تو کہا پھر ایسا کرو کہ 40 قبیلوں کے جوان منتخب کر لو، آزمودہ، اور 40 کے 40 مل کر محمد پر حملہ کرنا۔ اب بنی ہاشم کس سے لڑیں گے؟ عزیزان گرامی، سیاست کچھ اسی دور میں نہیں ہے جی۔ میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ جب اس دور کے سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے انہی کی شاگردی کی ہے جی، کچھ اسی زمانے میں نہیں ہے۔ 40 کے 40 جوان، بھرے ہوئے بدن، کھینچی ہوئی تلواریں، آنکھوں سے نکلتے ہوئے شعلے، ہونٹوں سے اڑتا ہوا جھاگ، غصے کے عالم میں آ کے گھیرا کر لیا۔ اور اس کے بعد اس میں سے ایک شخص نے، ابھی نام کہتا ہوں، اس کا نام تھا ابو البختری، بے کاف تیرے، یہ ابو البختری۔ اس نے ذرا سا دروازے کو دراز میں سے پہلے دیکھا، کہا سو رہے ہیں محمد، سو رہے ہیں۔ کہا سو رہے ہیں محمد؟ کہا ہاں، وہی انداز ہے سونے کا۔ اور کہا کچھ حرکت ہے؟ کہا نہیں، بہت گہری نیند سو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بڑے اطمینان کی نیند ہے، بہت اطمینان کی۔ تو کہا پھر اب دیکھتے کیا ہو، ڈھکیلو دروازے کو ڈھکیلا، زنجیر در گری، ادھر سونے والے نے کربٹ لی۔ اور عجیب بات ہے کہ شاید آج میری تقریر اسی میں ختم ہو جائے، مگر اب میں کیا کروں۔ سونے والے نے پہلو کروٹ بدل کے پہلو میں رکھی ہوئی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد سر سے چادر کو ہٹا کے اب جو تلوار کو یوں ٹیک کے نوک کو کھڑے ہوئے، تو اب سب نے دیکھا کہ یہ محمد نہیں ہے، علی ہے۔ ابو جہل آگے بڑھا۔ ابو جہل نے بڑھ کے کہا ابو طالب کے نادان بیٹے، تو نے یہ کیا کیا کہ یہ لوگ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے؟ کہا ابو طالب تو مجھے نادان کہہ رہا ہے، اگر میں اپنی دانائی پوری دنیا میں تقسیم کر دوں تو دنیا میں کوئی بیوقوف باقی نہیں رہے گا، اور اگر میں اپنی شجاعت تقسیم کر دوں تو دنیا میں کوئی بزدل باقی نہیں رہے گا، اور اگر میں اپنا علم تقسیم کر دوں ساری دنیا کو تو کوئی دنیا میں جاہل نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ابو البختری ذرا سا آگے بڑھا، علی نے الٹے ہاتھ سے ایک تماچا رسید کیا، الٹے ہاتھ سے، دہنے ہاتھ میں تو تلوار ٹکی ہوئی تھی، الٹے ہاتھ سے ایک تماچا رسید کیا، الٹ کے کئی قدم پیچھے جا کے گرا۔ تاریخ بتلاتی ہے 3 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش رہا، 3 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش رہا۔ اور اس کے بعد پوچھا محمد کہاں؟ کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جس کی امانتیں ہیں وہ آئیں اور لے جائیں۔ نبی بحفاظت مدینے کی طرف سفر کر گئے۔ حفاظت نبی، تحفظ اسلام،
اسلام کیسے ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گیا. اب ایک جملہ پھر دو چار جملے عرض کر کے مصائب پڑھ دوں. کل ذرا کوشش کروں گا کہ میں تقریر ذرا تیزی سے چلے اور 2-4-5 منٹ کل اگر اضافہ ہو بھی جائے تو اب آپ مجھے درگزر فرمائیں، اس لیے کہ تقاریر کم رہ گئی ہیں. یہ جو ہجری سال عالم اسلام نے طے کر رکھا ہے تو کوئی یہ تو بتلائے کہ آخر نبی کی ہجرت ہوئی کب تھی، کس مہینے میں ہوئی تھی. بہت دلچسپ گفتگو کر رہا ہوں. میں تاریخ کے اہم منزلوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. عالم اسلام کے استفادے کے لیے استفادہ کریں. صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے. لگا رہا ہوں مضامین نو کا پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشچینوں. کوئی یہ تو بتلا کہ آخر ہجرت ہوئی کب. ربیع الاول کے مہینے میں کدے جھوم اٹھے رقص میں مینا آیا، جامع رحمت لیے ساقی مدینہ آیا. آج شاید میرے سرکار نے کھولے گیسو. لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا. نعت شریف مبارک کو ہجرت ہوئی کب تھی، کس مہینے میں ہوئی تھی، اور آپ نے ہجرت کو کب سے سال سمجھ. کیا نبی کی زندگی میں؟ نبی کی زندگی میں نہیں. شاید اس کے بعد بھی کسی دور میں نہیں. پھر شاید اس کے بعد کے دور میں کسی وقت آپ نے طے کر لیا کہ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہو. اکثر ہمارے احباب کے پاس ان کے دوستوں کے میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پر کہ پہلا مہینہ ہے سال کا، خوشی مناؤ. یہ میسیجز آتے ہیں، اکثر ہمارے احباب کے پاس بھی آتے ہیں. لیکن یہ تو بتلاؤ کہ محرم سال کا مہینہ ہوا کب سے، کہ محرم سال کا پہلا مہینہ تھا. اگر یہ ہے تو آپ کا آپ کے باپ دادا کی تاریخ نہیں معلوم، آپ اسلام کی تاریخ کیا لکھیں جی. محرم پہلا مہینہ نہیں تھا سال کا. پہلا مہینہ تو ربیع الاول تھا. محرم 10واں مہینہ، محرم 11واں مہینہ، صفر 12واں مہینہ، ربیع الاول پہلا مہینہ. آپ نے اس کو تبدیل کیا ہوگا کسی مطلب. آپ نے کیا نہیں تبدیل کیا، آپ نے کیا نہیں تبدیل کیا، کیا آپ نے بڑھایا. اور خود ہی کہتے ہیں کہ بدعت نہ ہو. پہلی بدعت کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا بدعتیں ہوئی، آج تک کیا جاری ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا، میں کبھی نہیں کرتا ان موضوعات پہ گفتگو. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں 29 یا 30 صفر تھی. صفر کے مہینے کا آخری دن تھا. وہ یا 29 تھی یا 30 تھی جب سرکار نے ہجرت فرمائی. اور اب ایک جملہ ہے، میں آہستہ سے آپ کے حوالے کر دوں گا اور میں ایک سانس لینے کی اجازت چاہوں. اور 8 ربیع الاول کو دور سے گرد نمودار ہوئی. انصار نے دیکھا کہ ایک مختصر سا قافلہ آ رہا ہے. قریب آئے تو دیکھا سرکار کی سواری. اہل مدینہ نے تعظیم سے سواری کا استقبال کیا. میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ آمد سرکار رسالت ہے، خوشی منائی جانی چاہیے، عید منائی جانی چاہیے. میں کب انکار کر رہا ہوں، میں کب انکار کر رہا ہوں. مگر 8 ربیع الاول کو شام ہو گئی تھی، اب تو عید کا کوئی ماحول تھا نہیں. عالم اسلام کو چاہیے کہ اس خوشی میں 9 کو عید منائے. وہ تو ہم مناتے ہی ہیں جی، وہ تو ہم مناتے ہی ہیں. یا عالم اسلام اس میں شریک ہو جائے یا عالم اسلام خود بھی اس تاریخ کو منائے. نبی کی آمد کی عید ہے. نبی سے بڑھ کر محترم ہے کون ہے؟ آج آثار نبی کا کتنا احترام ہے دنیا میں. نقش پائے نبی، زلف نبی، منہ مبارک،
इन सब का एहतराम है। मिल्लत को मुबारक हो, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। नबी का हर अज़्व बदन, पैरहन, नक्श कदम, ये सब लायक एहतराम हैं। मैं कब नहीं कहा, मगर कभी उसका भी एहतराम किया होता जो हू बहू नबी था, जो चेहरे में, मोहरे में, खद में, काठ में, रफ्तार में, गुफ्तार में बिल्कुल मुशाबह नबी था। अहले बैत को जब कभी नबी की ज़ियारत मकसूद होती तो अली अकबर की ज़ियारत कर लिया करते। आज मुहर्रम की 6 तारीख है। मैं चाहता ये हूँ कि ये तज़किरा हो जाए। एक मर्तबा एक यहूदी मदीने में आया, रात को सोया, ख्वाब में देखा सरकार रिसालत आए हैं। उसने सोचा मुसलमानों के नबी और मेरे ख्वाब में आए हैं, ये चेहरा था, ऐसे थे। सुबह जागा तो मोहल्ला बनी हाशिम में दरियाफ्त किया, यहाँ कोई नबी के रिश्तेदार रहते हैं? कहाँ? हाँ, ये मोहल्ला बनी हाशिम ही में आगे चले जा, मस्जिद से करीब उनके नवासे हुसैन रहते हैं। आया, आके देखा हुसैन कुर्सी पे तशरीफ़ फरमा है, सलाम किया और हुसैन ने पूछा किधर का इरादा है? कहा मुसाफिर हूँ, रात यहाँ रुक गया था, रात मैंने आपके नाना को ख्वाब में देखा। कहा तुझे याद है चेहरा कैसा था? कहा रात ही को तो ख्वाब में मैंने देखा है, रात ही को तो मैंने देखा। सुबह उठा, दरियाफ्त किया तो पता चला आप यहाँ हैं। उसके बाद हुसैन ने कुछ कहा नहीं, एक मरतबा आवाज़ दी, अली अकबर इधर आओ बेटे। अली अकबर बाहर आए, यहूदी ने देखा, कहा यही चेहरा था, यही आंखें थी, यही लब थे, यही रुखसार थी, यही खत था, यही कैफियत थी। मैं यहाँ तक तो कह के रुक गया, मगर पूछूं कि 10 मुहर्रम को किसको बर्छी मारी, 10 मुहर्रम को किसको बर्छी लगी? आप मरसिए में सुनते हैं कि कड़ियल जवान बेटा जब बाप से रुखसत हो जाए तो बाप पर क्या गुजरती है, मैं अपनी जबान से तो क्या अर्ज कर सकूंगा। मगर मीर अनीस ने मरसिए में लिखा है कि हुसैन जिस बेकरारी से अली अकबर को ढूंढते हुए चले, आवाज देते हुए चले, अली अकबर, अली अकबर, आऊं किधर को है? अली अकबर जवाब दो, चिल्ला रही है देवड़ी पर मादर, जवाब दो। अकबर, बराए खालिक अकबर, जवाब दो। बेटा जवाब दो, मेरे दिलबर जवाब दो। और आपको बैत याद है, बहनें खड़ी है दर पे तेरे इश्तियाक में, अकबर तुम्हारी मां ना जिएगी फिराक में। तलाश करते चले, ढूंढते चले, और जब हुसैन अली अकबर की लाश को ढूंढते थे, अशकिया पुकार के कहते थे क्यों अली अकबर, जवान बेटे की मैयत मिली? अली हुसैन, जवान बेटे की लाश मिली। आए लाशे पे, अजीब मंजर देखा, देखा दोनों हाथ सीने पर हैं और कड़ियल जवान एड़ियां रगड़ रहा है। अज़ीज़ान गरामी, किस बाप का दिल होगा कि जो बेटे को एड़ियां रगड़ता देखे? हुसैन पहलू में बैठ गए, आवाज दी, अली अकबर उठो बेटा, बूढ़ा बाप आया है अली अकबर। अली अकबर ने जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा हुसैन ने देखा कि दोनों हाथ सीने पर हैं, बूढ़े बाप ने अपने हाथों से हाथ हटाए, अजीब मंजर देखा, सीने में बर्छी की अनी है। बैठ गए हुसैन पहलू में। आखिरी जुमले मैंने मजलिस को तमाम किया, बैठ गए, दोनों हाथों से बर्छी को थाम के या अली कह के सीने से बर्छी निकाली। कड़ियल जवान तड़प तड़प के रह गए, सराहने बैठे। अल्लाह किसी बाप को यह मंजर न दिखलाए, यह मंजर न दिखलाए। क्यों अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया का यही दस्तूर है ना कि जब बाप दुनिया से जाता है तो बेटे को वसीयतें करके जाता है। लेकिन आपने कभी देखा कि बूढ़ा बाप बैठा हुआ है और जवान बेटा वसीयतें करे? अज़ीज़ान गिरामी, बस इतनी सी बात कि पहले तो अली अकबर ने कहा कि बाबा सुनता हूं कि कड़ियल जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है, जब मेरा दम निकलने लगे तो आपसे देखा ना जाएगा, मुंह फेर लेना।
پھر کہا بابا میری ماں بڑی غریب ہے بابا، میری ماں کو میری شادی کا بڑا ارمان تھا بابا، بابا جب میں مر جاؤں تو میری لاش میری ماں کو نہ دکھلانا بابا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب خواہش کی علی اکبر نے، عجیب خواہش کی علی اکبر نے۔ علی اکبر نے کہا بابا میں نے صبح اذان دی تھی۔ کہا ہاں بیٹا تم نے اذان دی تھی۔ کہا بابا بس میری ایک خواہش ہے، ذرا زمین مدینہ کو بلند کر دو بابا، میں آخری مرتبہ صغرا کو دیکھ لوں۔ حسین نے اشارہ کیا، زمین مدینہ بلند ہوئی۔ علی اکبر نے دیکھا کہ علی اکبر کے جاتے وقت جو مٹی قدموں کے نیچے تھی علی اکبر کے، صغرا نے اٹھا کے رکھا تھا، آج اسی مٹی پہ رخسار رکھ کے کہہ رہی ہے علی اکبر تم نے آنے کا وعدہ کیا تھا، عید گئی تم نہیں آئے، عید ذی الحج گئی تم نہیں آئے۔ علی اکبر صبح تمہاری آواز آئی تھی، مجھے بات سمجھی کہ تم آ گئے ہو، تمہاری اذان سن کے میں نے سوچا تم آ گئے ہو۔ بھائی تم کہاں ہو بھائی؟ علی اکبر کے درد نے انگڑائی لی۔ ایک مرتبہ تڑپ کے باپ کو دیکھا، جوان بیٹے کو حسین نے سینے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس ذکر اور اس عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو برلا۔ پروردگار تجھے کربلا کے بھوکوں کا واسطہ، ہمارا رزق اگر زمینوں میں ہے تو اسے باہر نکال دے، جو دور ہے تو اسے قریب کر دے، جو قریب ہے تو اسے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس میں برکت عطا فرما۔ ماتم حسین 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 ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہمشیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، اس کے سینے سے لے کے نام علی، میں نے برچھی ابھی نکالی ہے، امتحان دے چکی میری غربت، اب تیری بے کسی کی باری ہے، تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر، ام لیلا سنبھال زینب کو، دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ، صبر ایسا کہ ان کے لاشوں پر
میں نے روتے سے نہیں دیکھا ہے مگر اب یہ لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو روک رکھا ہے اپنے عاشقوں کو سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہوں میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے رکھ کے اپنے کلیجے پر پتھر ام لیلا سنبھال زینب کو ایسے لاشیں جواں اٹھائی ہے ایڑیاں خط بناتی آئی ہے ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے اس کی نظریں دیکھے نا منظر ام لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاش اکبر ام لیلا سنبھال زینب کو حسین 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 لاش اکبر پائے لیلا نے کہا ہائے بیٹا تیری شادی کے دن کیا زمانے سے پرارمان گیا ہائے بیٹا تیری شادی کے دن لاش اکبر پائے لیلا نے کہا ہائے شادی کے دل میں تھا یہاں سے وطن جاؤں گی دل میں تھا یہاں سے وطن جاؤں گی بیاہ کر کے میں دلہن لاؤں گی ایک ارمان بھی پورا نہ ہوا ہائے بیٹا تیری شادی کے دن لاش اکبر ہائے بیٹا تیری شادی کے دن ہو کے 18 برس کے جانی ہو کے 18 برس کے جانی کہہ کے تم مر گئے پانی پانی کچھ جوانی کا نہیں پھل پایا ہائے بیٹا تیری شادی کے دن لاش اکبر
نے کہا ہائے بیٹا تیری شادی کے دن کیا کروں ہائے کدھر جاؤں میں کیا کروں ہائے کدھر جاؤں میں لال کو میرے کہاں پاؤں میں رہ کے اٹھتا ہے جگر سے شعلہ ہائے بیٹا تیری شادی کے تیرے لاش لیلا نے کہا ہائے بیٹا تیری شادی کہ تھے دے میرے ارماں بھرے نازوں کے پلے میرے ارماں بھرے نازوں کے پلے ماں بتا کس کے سہارے پاجیے ماں بتا کس کے سہارے پاجیے بندھا تابوت پا تیرے سیرا ہائے بیٹا تیری شادی کے تھے دن لاش اکبر پائے لیلا نے کہا ہائے بیٹا تیری شادی کے دن کیا زمانے سے پرارمان گیا ہائے بیٹا تیری شادی کے حسین 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 یا علی یا عباس عباس حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکم وعلی اخیک ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء السلام علیکم یا مدفون وارض توس السلام علیکم یا مولا یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم وعلی آبائکت طیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی